ضلع سرگودا جہاں پر یہ بھی گجرانوالہ اور لاہور کی طرح مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے گڑ رہا ہے، لیکن اس الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر ایک بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور مسلم لیگ نون کو سرگودا ضلع کے اندر بہت بڑے جھٹکے لگے ہیں۔ پچھلی دفعہ پچھلے الیکشن کے اندر 2018 کے اندر ایک ایم این اے کا حلقہ جو تھا جو مسلم لیگ نون ہار گئی تھی، جہاں سے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی جو ہے وہ ہار گئے تھے جناب عامر سلطان چیمہ سے۔ اب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایکچولی جو فگرز ہیں وہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، اور پھر میں آپ کو بتا دوں اس کا آنے والے ہمارے جو ٹائم ہے اس کے اوپر، سیاست کے اوپر کیا اثر پڑے گا، خصوصاً سرگودا کی سیاست کے اوپر۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ ضلع سرگودا کے اندر ایم این اے کی ٹوٹل 5 سیٹیں ہیں، این اے 82، 83، 84، 85 اور 86۔ ان 5 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان پہلے سے بھی یہ طے تھا کہ یہاں پر ایک اچھا مقابلہ ہوگا۔ پچھلی دفعہ ایک سیٹ مسلم لیگ نون ہار چکی تھی، تو ان کو اب یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پر کم سے کم ایک سیٹ جو ہے ہمارے پر بہرحال خطرہ موجود ہے، لیکن اس کو انہوں نے کاؤنٹر اس حوالے سے کیا کہ عامر سلطان چیمہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے تھے، تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ہی نہیں بچا تھا۔ تو اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون یہ امید کر رہی تھی کہ اس دفعہ وہ پانچوں کے پانچوں جتنے بھی سرگودا کے سیٹ ہیں وہ دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے کھاتے میں جائیں گی۔ اب ذرا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا حلقہ ہے جی این اے 82۔ یہ حلقہ ہے جہاں پر ڈاکٹر مختار بھرت صاحب پچھلی دفعہ بھی منتخب ہوئے تھے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ کے اوپر تھے جناب ندیم افضل چند صاحب، ان کو شکست دی تھی۔ اس دفعہ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے۔ اب جو ریزلٹ آیا، ڈاکٹر مختار بھرت نے 1,08,000 ووٹ لیے ہیں، ندیم افضل چند نے 88,000 ووٹ لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جناب ہارون احسن پراچا صاحب، انہوں نے 60,000 ووٹ لیے ہیں، اور ثاقب حسین نے ٹی ایل پی کے جو تھے انہوں نے تقریباً 15,000 ووٹ لیے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دوبارہ سے وہ سیٹ جو مسلم لیگ نون نے پچھلی دفعہ بھی ڈاکٹر مختار بھرت نے حاصل کی تھی، دوبارہ سے وہ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں۔ گو کہ اس کے اوپر جو ندیم افضل چند ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کو وہ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں، کیونکہ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے یہ ان کے بھانجے ہیں ڈاکٹر مختار بھرت، تو ان کو ایک تحفہ دیا گیا ہے جس طرح سے پنجاب کے اندر انہوں نے اور الیکشن کو مینج کیا ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک الزام ہے، لیکن فیکچولی جو بات ہے، جو ابھی تک جو آفیشیل ریزلٹس ہیں ان کے مطابق یہاں پر ڈاکٹر مختار بھرت جو ہے وہ تقریباً یہاں 20,000 ووٹوں سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلا حلقہ ہے این اے 83۔ یہ کوٹ مومن والا حلقہ ہے۔ یہاں پر پچھلی دفعہ پچھلے دو الیکشن جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کامیاب ہوتے رہے مسلم لیگ نون کے۔ پچھلی دفعہ بھی تقریباً 12,500 ووٹوں سے اسامہ غیاث میلہ پی ٹی آئی کو جو تھے وہ ہار گئے تھے جناب محسن شاہ نواز رانجھا سے۔ اب کے بعد میں نے بھی یہ انالیسس میں بتایا تھا کہ یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے جیتنا بہت مشکل ہے، وہ کسی بھی صورت میں یہ سیٹ نہیں جیت سکتی۔ اور ایگزیکٹ ریزلٹ بھی اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں، اسامہ غیاث میلہ نے 1,36,000 ووٹ لیے ہیں، اور جناب محسن شاہ نواز رانجھا نے 99,000 تقریباً 92,000 ووٹ لیے، اور اس طرح سے تقریباً 37,000 ووٹ سے محسن شاہ نواز رانجھا کو شکست ہوئی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کیونکہ محسن شاہ نواز رانجھا کام نہیں کرا پائے، اسامہ غیاث میلہ نے پچھلی دفعہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کام کرایا ہے، اور پھر وہاں پر وہ ایک ینگ بندے ہیں، ان کا وہاں پر اثر رسوخ بھی زیادہ ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے پچھلے 8 سے 10 سال کے اندر۔ تو اس طرح سے یہ سیٹ پاکستان مسلم نون جو ہے یہ ہار گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد ارکان تھے جو اسامہ غیاث میلہ ہیں وہ یہاں پر کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد یہ اگلا سیٹ ہے این اے 84۔ یہ سرگودا شہر کی سیٹ ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہاں پر ایک اچھا مقابلہ ہوا تھا۔ پچھلی دفعہ جناب حامد حمید صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے، وہ یہاں پر کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے پچھلی دفعہ شکست دی تھی جناب محترمہ نادیہ عزیز صاحبہ کو، جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر تھی۔ اس دفعہ نادیہ عزیز صاحبہ علیحدہ ہو گئی تھی، وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی نہیں تھی، انہوں نے الیکشن بھی 12 کاغذات جمع کرائے تھے، لیکن پھر وہ دستبردار ہو گئی تھی۔
پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ جو ٹکٹ تھا وہ جناب شفقت عباس ایوان کو دیا تھا. یہاں پر میں نے اپنے انالیسس میں بتایا تھا کہ یہاں پر شفقت عباس ایوان کی ایک بہت اچھی پوزیشن ہے. اس کے مقابلے میں نون لیگ نے بھی یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کیا. حامد حمید صاحب کی بجائے انہوں نے ڈاکٹر لیاقت علی خان کو ٹکٹ دیا. ڈاکٹر لیاقت علی خان بھائی پروفیشنل ڈاکٹر ہے، جس کو ہم ٹیکے والے ڈاکٹر کہتے ہیں، بھائی پروفیشنل ڈاکٹر ہے. پھر اس کے بعد ان کی یہاں وہاں پر ہاسپٹل بھی ہے، وہ بڑا ایک ریناؤنڈ بندے ہیں. تو وہ بہرحال کسی طرح سے جگاڑ کر کے ان کو ٹکٹ ملا. حامد حمید صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے، انہوں نے آزاد اسمبلی میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں مسلم لیگ نون نے ان کو منا لیا اور وہ بھی مسلم لیگ نون کے اندر ہی کیمپین کرتے رہے. لیکن جب ریزلٹ آیا جہاں پر جناب شفقت عباس ایوان نے جہاں پر 1,01,000 ووٹ لیے، اس کے مقابلے میں ڈاکٹر لیاقت علی خان صرف 77,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ جناب وفاقی وزیر جناب تسنیم علی قریشی صاحب بھی تھے، وہ اس دفعہ تقریباً 34,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے. تو یہ شہر کی سرگودا شہر کی جو سیٹ ہے، پچھلی دفعہ حامد حمید صاحب جو ہے بڑی مشکل سے بچانے میں کامیاب رہے تھے، لیکن اس دفعہ ڈاکٹر لیاقت علی خان جو ہے وہ اس سیٹ کو بچا نہیں پائے. اور شفقت عباس ایوان جن کو الیکشن کیمپین کے دوران گرفتار بھی کیا گیا تھا، وہ 3 دن جیل میں بھی رہے، لیکن پھر وہ واپس آ گئے تھے 4-5 دن الیکشن سے پہلے. تو اس طرح سے ان کی ایک کیمپین بھی بڑی اچھی تھی. یہاں پر ووٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کا اچھا خاصا تھا، اور وہ اس طرح سے یہاں پر تقریباً 24,000 ووٹوں سے وہ یہاں پر شکست کھا گئے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں NA85 کی، یہاں پر پچھلی دفعہ عامر سلطان چیمہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے. ان کا یہاں پر انہوں نے جس کو شکست دی تھی ڈاکٹر جناب ذوالفقار علی بھٹی صاحب کو یہاں پر شکست ہوئی تھی. اس دفعہ ذوالفقار علی بھٹی صاحب کا مقابلہ جو ہے وہ ان کا مقابلہ تھا جناب خداداد کلیار کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ ٹکٹ جو ہے خداداد کلیار کو دیا تھا. یہاں پر جو عامر سلطان چیمہ تھے وہ دستبردار ہو گئے تھے، وہ سارے کی سارے جو چیمہ فیملی وہ دستبردار ہو گئی تھی. وہ فیصل سلطان چیمہ تھے، عامر سلطان چیمہ تھے، منیب سلطان چیمہ تھے. یہ پورا پینل جو ہے وہ یہاں سے دستبردار ہو گیا تھا. تو الیکشن ایکچولی پھر جو مقابلہ رہ گیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف اور یہاں پر جو ہے ان کا جو حمایت یافتہ اور دوسرے نون لیگ کے درمیان. تو یہاں پر جو ریزلٹ ہے 1,21,000 ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی نے حاصل کی ہے ووٹ، اور ان کے مقابلے میں خداداد کلیار جو ہے 1,11,000 ووٹ لیے ہیں. اس سیٹ کے اوپر بہت ٹف مقابلہ ہوا، بڑا تگڑا مقابلہ ہوا. میں نے بھی اپنے انالیسس میں بتایا تھا کہ فیصل عامر سلطان چیمہ کے دستبردار ہونے کے بعد اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو پوزیشن ہے وہ اچھی ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر مقابلہ بڑا سخت ہے اور ذوالفقار بھٹی جو ہے وہ یہاں بہتر پوزیشن میں ہے. تو رزلٹ بھی بہرحال اسی طرح سے ہے. اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے ریزرویشن پیش کی ہے، کیونکہ خداداد کلیار کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ سیٹ پہلے جیت گئے تھے، بعد میں ان کو یہاں پر ہروایا گیا ہے تقریباً 9,500 ووٹوں سے. اس کے بعد ہم بات کریں NA86 کے اندر. NA86 کے اندر یہاں پر جو ہے کہا جاتا ہے جناب سید جاوید حسنین شاہ صاحب ایک سدا بہار MNA ہے، پچھلے مسلسل 3 سے 4 دفعہ MNA منتخب ہو چکے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ہرانا بہت مشکل ہے. اس دفعہ ان کا جو مقابلہ ہوا پاکستان تحریک انصاف میں جناب مقداد علی خان ایک ینگ نوجوان بندے تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. جو ریزلٹ آیا ہے مقداد علی خان نے یہاں پر 1,05,000 ووٹ لیے، جیتنے میں کامیاب رہے. اس کے مقابلے میں سید جاوید حسنین شاہ صاحب جو ہے یہ 94,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے. اس سیٹ کے حوالے سے میں نے بھی بتایا تھا پہلے، پرابلم یہاں پر یہ ہوا تھا سید جاوید حسنین شاہ صاحب نے جو مسلم لیگ نون کے MP ہے ان کی بجائے ایک آزاد حیثیت میں جو الیکشن لڑ رہے تھے شیرازی صاحب، اس کی وہ حمایت کر رہے تھے MPA کے اوپر. اور اس طرح سے میں نے پہلے بتایا تھا اب نون لیگ یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس چیز کا خطرہ موجود تھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر نون لیگ کو ایک سرپرائز مل سکتا ہے، اور وہ الیکشن والے دن ان کو سرپرائز ملا، کیونکہ ان کے جو MPA تھے انہوں نے ان کی حمایت یہاں پر نہیں کی. انہوں نے اپنے ورکر کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے آپ کی مرضی ہے، MNA کا ووٹ آپ جسے ہی دیں. تو بہرحال یہاں پر اس طرح سے جو NA86 ہے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ جیتنے میں کامیاب رہے. تو ٹوٹل یہاں پر جو 5 سیٹیں ہیں ان میں سے تقریباً صرف 2 سیٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون جیتنے میں کامیاب رہی. 3 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب رہی، ان کے حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں.
لیکن جہاں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے لوز کیا ہے ان کی وہاں پر ووٹوں کے حساب سے بہتر کارکردگی تھی. پہلے ہم دیکھتے ہیں سرگودا، گجرانوالہ، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر تقریباً 50، 60، 70 ہزار ووٹوں سے ہار جاتا تھا. اب جہاں جہاں پر ان کا مقابلہ ہوا سوائے 82 جناب ڈاکٹر مختار بھرت والی سیٹ کے اوپر، وہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ تھی، کیونکہ وہاں پر ایک بڑی پرسنالٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب ندیم احمد چند صاحب موجود تھے. ورنہ ہر سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ کیا. تو وہ جو کہا جاتا تھا ہماری پالیٹکس کے اندر کہ کچھ لوگ جو گڑھ ہیں، جو جس کو کہتے ہیں مین پاکٹس ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوتے ہیں، نون لیگ کے، یہ جی ٹی روڈ، یہ جو موٹر وے ہے، سرگودا، گجرانوالہ، یہ ایریاز جو ہیں. لیکن اب کے بعد ہم نے گجرانوالہ کے حوالے سے بات کی، وہاں پر بھی یہ 2 MNA کی سیٹیں ہار چکے ہیں، یہاں پر یہ 3 MNA کی سیٹیں ہار چکے ہیں. تو بہرحال یہ ایک مسلم لیگ نون کے لیے بڑا الارمنگ سچویشن ہے. شہر کی سیٹ کے اندر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر لیاقت علی خان کو ان کو امیدوار نہیں بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ڈاکٹر مختار علی خان جو ہے وہ اس طرح سے نون لیگ کے اندر ایکٹیو نہیں تھے. حامد امیر صاحب ضرور ان کے حوالے سے ریزرویشن موجود تھی، لیکن وہ پرانے پارلیمنٹیرین تھے، ان کا گروپ اس حوالے سے الیکشن کو مینیج کر سکتا تھا. لیکن بہرحال یہ ان کی سیاسی غلطی تھی، اور اس طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے اپنا مضبوط گڑھ جو ہے وہ یہاں پر 3-2 سے ہار چکی ہے. انشاءاللہ نئے ضلع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. میرے ساتھ رہیے. تھینک یو سو مچ.